محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہاتھ پاؤں کا بار بار سن ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا عام بات ہے۔ اس صورت میں سن ہوئے حصے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا اور سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہاتھ پیر کا سن ہونا ٹشوز پر یا خون کی نالیوں پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط انداز میں بیٹھنے سے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یا ایسا نیروز پر دباؤ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت کسی بیماری جیسے شوگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سن ہونا کیا ہے؟ ہاتھ یا پیر کا سن ہو جانا یا اس میں سنسناہٹ ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم میں حس کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ ہوتا ہے۔ جب نیروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے تو نیروز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ان سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں پن چبھوتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی۔ کون لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ عام طور پر دباؤ کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ سن ہوتا ہے، جیسے تنگ جوتے پہننے سے یا پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہو یا جنہیں شوگر ہو، یا وہ لوگ وائبریٹنگ ٹول استعمال کرتے ہیں، اکثر اس تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجوہات۔ نمبر 1، دباؤ۔ تنگ جوتے پہننے اور پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسا وقتی طور پر تو ہوتا ہے، جب دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسئلے کا باعث نہیں بنتے۔ نمبر 2، نیروز پر دباؤ۔ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے کمر سے ٹانگوں کی طرف جانے والے نیروز پر دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح گردن میں رکے ہوئے نیروز بھی جب ہاتھوں تک نہیں جا پاتے تو ہاتھ اور انگلیوں کے سن ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کلائی کی نیروز میں دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کی گرفت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ذیابطیس۔ شوگر سے چھوٹی اور بڑی خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی ہاتھ اور پیر سن ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے میں ہاتھ یا پیر کی صلاحیت کا کم ہونا بہت زیادہ خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ نمبر 4، چوٹ کا لگ جانا۔ ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں چوٹ لگنے سے بھی نیروز کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جس میں لرزش یعنی وائبریشن ہوتی ہے، ان کے نیروز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، ادویات۔ کچھ ادویات ایسی بھی ہوتی ہیں جو نیروز کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ تکلیف دوا کے ترک کرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے کی جانے والی کیموتھراپی اور HIV یا AID کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی ہاتھ اور پیروں کو سن کرنے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 6، نیروز کو نقصان پہنچانے والی بیماریاں۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو نیروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور جسم کو بہت زیادہ سن کر دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں اسٹروک اور برین ٹیومر قابل ذکر ہیں۔ یہ بیماریاں اتنی عام تو نہیں ہیں، اور دوسرے ان کی سن پن کے علاوہ اور بھی دوسری بہت ساری علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 7، الکحل۔ الکحل کا استعمال بھی نیروز کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 8، وٹامن کی کمی۔ عمر رسیدہ لوگوں، صرف سبزی کھانے والے لوگ اور وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں وٹامن B12 کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور وٹامن B12 کی کمی انیمیا اور نیروز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں۔ سن ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تنگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیا جائے۔
اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دوران خون صحیح ہو جائے۔ کمر اور گردن کے درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے سے بہت زیادہ گریز کریں۔ جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت دینے سے اجتناب کریں، یعنی ایسا نہ کریں۔ کام کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفہ لازمی لیں۔ اور دوسرا، غلط انداز میں آپ ہرگز نہ بیٹھیں اور آپ ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو دوا اور غذا سے اسے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے رہیں۔ اور وٹامن B12 کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب غذا کا استعمال کریں اور خون ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ جان سکیں کہ آپ کو وٹامن B12 کے سپلیمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر سن ہونے کی کیفیت زیادہ عرصے تک رہتی ہو تو اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے جلد از جلد رجوع کریں۔ پانی کے نارمل گلاس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے اس کو روزانہ پیا کریں۔ اس سے یہ سن ہونے والی بیماری پر کافی زیادہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔